بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ نسیم صبح کا پیغام لے کر حاضر خدمت ہیں۔ آج ایک بہت شاندار بات ہم ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ آپ نے دیکھا ہے کہ جب کوئی اللہ کا بندہ اللہ رب العزت کا ذکر کر کے کمال حاصل کرتا ہے تو اس کا کمال وہ اس کی زندگی میں ختم نہیں ہو جاتا۔ بہت سارے اللہ والے ایسے دیکھنے کو نظر آتے ہیں جن کی قبروں پر بھی میلے لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب میری اس بات کو جائز اور ناجائز کی بحث میں مت لے جانا، میں تو کچھ اور کہنا چاہتا ہوں۔ ان کی قبروں پر میلے لگے ہوتے ہیں، ان کی قبروں پر بھاری بھرکم ازدحام ہوتا ہے، بھاری بھرکم بھیڑ بھڑکے جمع ہوتے ہیں۔ لوگ ان کی قبروں سے بھی کرامتیں لے رہے ہوتے ہیں یا ان کا فیضان لے رہے ہوتے ہیں۔ کوئی سمجھتا ہو کہ ہم نے جو ذکر اذکار کیا اس سے ہمیں بس دنیا میں فائدے ملے اور بس بات ختم ہو گئی۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ والے جو اللہ کر کے اس دنیا سے گئے ہیں، ان کی اپنی زندگی میں جو ان کا فیضان جاری تھا، ان کی وفات کے بعد بھی جو ان کا فیضان جاری ہے، آپ جانتے ہیں اس کے پیچھے کیا ہے؟ جہاں اور بہت ساری باتیں اس پر کہی جا سکتی ہیں، وہیں ایک بہت خوبصورت نقطہ جس کی طرف شاید ہم بہت زیادہ دھیان نہیں دیتے، اور وہ نقطہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت ان بزرگوں کی اس کرامت کے ذریعے جو ان کی وفات کے بعد بھی ان کی قبروں سے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اللہ رب العزت اس بات کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ انہوں نے ریاضتیں کی تھیں، مجاہدے کیے تھے، اللہ کی تھی، اللہ کا ذکر کیا تھا، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی تھی، تو اللہ رب العزت کے کرم سے، اس کے فضل سے ان کی قبروں تک سے کرامتیں ظاہر ہو رہی ہیں، اور سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں ایسے لوگ اس دنیا میں موجود رہے، اپنے اپنے وقت میں موجود رہے ہیں، جنہوں نے اللہ رب العزت کی نافرمانیاں کی اور ان کی قبروں تک کے نام و نشان بھی دنیا نہیں جانتی۔ میں ایسے کتنے لوگ بتا سکتا ہوں کہ جن کے بڑے نام رہے ہیں ظلم کی دنیا میں، بڑے نام رہے ہیں حکومت کی دنیا میں، بڑے نام رہے ہیں مال و زر کی دنیا میں، لیکن لوگ بھول گئے، ان کی قبروں کے نشان تک بھول گئے، جبکہ اللہ والوں کی قبروں پر میلے لگا رکھے ہیں، وہاں سے لوگ استفادے کر رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے اللہ کے نام کو اپنی زندگی میں داخل کیا تھا۔ اللہ رب العزت نے ان کے نام کو زندہ کر دیا، ان کے نام کو زندہ کر دیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ کل ہم حضرت صابر صاحب کلیری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ان کی مزار پر حاضر ہوئے تھے، وہ ہم نے اس پر تھوڑا سا آپ کو دکھایا بھی تھا، شور ذرا زیادہ تھا، پتہ نہیں آپ اس کو کتنا اچھے سے سمجھ پائے کتنا نہیں، لیکن حضرت صابر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر جا کر یہی نقطہ سمجھ میں آتا ہے کہ اگر ان اللہ والوں نے ریاضتیں کی تھیں تو اللہ رب العزت کی قدرت سے آج بھی ہزاروں ہزاروں لوگ ایک دن میں ان کی قبر کی صرف زیارت کرنے کے لیے اور وہاں سے جانے کیا جو بھی ان کی مرادیں ہوتی ہیں، ان مرادوں کو حاصل کرنے کی امید سے لائن لگا کر ہوتے ہیں۔ من کان للہ کان اللہ لہ،
جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا۔ انہوں نے اپنے کو مٹایا اللہ کے نام پر، اللہ نے کئی 100 سال کے بعد بھی ان کے نام کو زندہ رکھا ہوا ہے، بلکہ ان کے وجود کو لوگوں کے دلوں میں زندہ رکھا ہوا ہے، ان کا نام اتنا چرچا میں رہتا ہے۔ میں تو یہاں یہ دیکھتا ہوں کہ اگر کسی آدمی کا کوئی کام نہیں ہوتا تو چلو جی کلیئر، چلو جی کلیئر، چلو جی کلیئر، یہ بالکل عام چرچا ہے ادھر، اور لوگ جاتے ہیں اور بتاتے ہیں، لوگ کے بڑے فائدے ہوتے ہیں۔ آج بھی کچھ ایسا ہوا کہ ہمارے ساتھ جو قافلہ تھا، کئی لوگ تھے ہمارے ساتھ میں، ان میں ایک غیر مسلم شخص تھے۔ ہم جب ظہر کے وقت پہنچے تو ہم تو ادھر نماز ہو رہی تھی، ہم جلدی سے نماز میں شریک ہو گئے ہیں۔ وہ صاحب مزار کی طرف متوجہ ہوئے، عصر سے پہلے ہم نے ان کو تلاش کیا، کہاں ہیں بھائی وہ؟ اس درمیان میں ہم نے بھی اپنا پڑھنا لکھنا کرنا تھا۔ عصر سے پہلے ہم نے ان کو تلاش کیا۔ اللہ کی قدرت کی بات یہ رہی کہ ان صاحب کا کہنا یہ تھا کہ میں یہاں پر بیٹھا ہوا تھا، جو بھی اپنے انداز سے جو بھی وہ دعا کر رہے تھے وہ تو وہ جانے، اللہ بہتر جانے، وہ تو صاحب ایمان تو تھے نہیں وہ شخص۔ تو وہ شخص جو وہاں بیٹھ کر جو بھی انہوں نے اپنے طریقے سے وہاں دعا کی، دوا کی، جو بھی کچھ کیا، بہرحال جو کیا، کہہ رہے تھے کہ وہاں سے اٹھنے سے پہلے اللہ کی قدرت سے میری حاجت کا فون آ گیا کہ آپ کی حاجت پوری ہو گئی ہے۔ عجیب بات، جب مجھے یہ بات معلوم ہوئی، شاید عصر کے فوراً پہلے مجھے یہ بات معلوم ہوئی، تو میں بھی دنگ رہ گیا کہ یہ اتنی بڑی بات کہ یہ بندہ نہ تو صاحب ایمان ہے، نہ اللہ کو جانتا ہے، نہ اس کے رسول علیہ السلام کو جانتا ہے۔ وہ کسی نے بتا دیا ہوگا کہ صابر صاحب نامی کوئی اللہ والی ہستی ہوئی ہے اور ان کا مزار وہاں ہے، آپ بھی چلو، چرچا میں ہے ہی، جیسا کہ میں نے بتایا دنیا جاتی ہے، ہندو، مسلمان، سکھ سب جاتے ہیں وہاں، بڑے بڑے لوگوں کو وہاں بیٹھے ہوئے دیکھتے ہیں۔ وہ اپنے طور پر پتہ نہیں کیا کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں تو لگتا ہے جیسے مراقبہ کر رہے ہیں، لیکن وہ اپنے طور پر کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اب دیکھو، ایک آدمی نہ قرآن جانتا، نہ اللہ کو جانتا، نہ اس کے رسول علیہ السلام کو جانتا، نہ حق کو جانتا، نہ باطل کی اس کو تمیز ہے، اور وہ وہاں بیٹھا ہوا ہے، اپنے انداز سے وہ کیا دعا کر رہا تھا اللہ جانے اور وہ جانے، ہمیں نہیں معلوم۔ لیکن اس کے اٹھنے سے پہلے میں نے بتایا کہ ظہر کے وقت میں بیٹھے تھے، اور عصر سے پہلے ہم ان صاحب کو تلاش کر رہے تھے کہ کہاں گئے، یہیں تو بیٹھے ہوں گے، اور ان کو فون لگا رہے ہیں تو ان کا فون بزی جا رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں جو ان کی کال بیک آئی کہ آپ کہاں ہیں اور ہم کہاں ہیں، کہنے لگے کہ وہ دراصل وہ میری حاجت جس کے لیے میں یہاں آیا تھا نا، اس حاجت سے متعلق فون آیا تھا کہ، اور فون پر یہ پتہ چلا کہ وہ کام ہو گیا آپ کا۔ تعجب ہوا، مجھے تو بڑا تعجب ہوا۔ یہ بات جانتے ہو آپ کیا ہے؟ یہ صابر کلیری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کمال نہیں ہے، یہ ان کی ان ریاضتوں کا کمال ہے جس نے ان کو اللہ کی نگاہ میں اتنا منظور نظر بنا دیا کہ آج سینکڑوں سال گزر جانے کے بعد، کئی صدیاں، میرے خیال ہے 5 صدیاں تقریباً گزر گئی ہیں، 5 صدیاں گزر جانے کے بعد بھی لوگ ان کی قبر سے استفادہ کر رہے ہیں۔ اور یہ تو میں نے ایک مثال بتائی ہے، ایسی بہت ساری مثالیں میں جانتا ہوں، ایسی بہت ساری مثالیں میں جانتا ہوں۔ اس واقعے کو سنانے سے میرا منشا یہ نہیں ہے کہ آپ جا کر مزار پر لائن لگانے لگ جاؤ، نہیں، یہ نہیں ہے میرا منشا۔ میرا منشا یہ ہے کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے۔ یہ ہے میرا منشا بات کو کہنے کا۔ انہوں نے ریاضتیں کی، اللہ نے ان کے نام کو زندہ کر دیا۔ ہم نے کہنا شروع کیا بھئی اللہ والے تو قبروں میں چلے گئے، اللہ والے تو قبروں میں چلے گئے۔ ایک بزرگ کا انتقال ہوا تھا، حضرت شیخ یونس صاحب جون پوری رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث اور جانشین حضرت شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا انتقال ہوا۔ میں اور مولانا یوسف صاحب فون پر ایک دوسرے سے ان کے غم کا، ان کے انتقال پر غم کا اظہار کر رہے تھے، اور ان کی کیا کیفیت تھی وہ تو وہ جانے، لیکن میری جو کیفیت تھی وہ کم سے کم میں اس کا علم رکھتا ہوں۔ میں ادھر سے رو رہا تھا اور
مولانا یوں کہہ رہے تھے کہ ایک ایک کر کے سب اللہ والے قبروں میں جا رہے ہیں اور امت جو ہے یتیم ہوتی جا رہی ہے۔ میں نے ایک جملہ کہا تھا مولانا کو، مولانا اللہ والے تو جا رہے ہیں، لیکن جن ریاضتوں کو کر کے یہ اللہ والے بنے ہیں انشاءاللہ ہم وہ ریاضت کریں گے۔ میں نے ان سے ایسے ہی بس جذبات میں، کیونکہ میرے اپنے جذبات قابو میں نہیں تھے، حضرت شیخ یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لیے میں رو رہا تھا، اور مولانا کی بھی جو کیفیت تھی وہ بہت درد بھری تھی، رونے کا تو مجھے اندازہ نہیں، لیکن بہرحال ہم دونوں بہت ہی درد بھری کیفیت میں تھے، اور میں نے مولانا کی تشکیل کی اور مولانا کو یوں کہا، مولانا آپ نیت کریں انشاءاللہ ہم وہی ریاضت کریں گے جن ریاضتوں پر چل کر یہ اللہ والے بنے۔ مولانا اچھے آدمی ہیں، اللہ والے آدمی ہیں، اللہ انہیں جزائے خیر دے، برکتیں عطا فرمائے، اعلیٰ اخلاق، اعلیٰ ظرف، بہت ساری خوبیاں، ذاکر شاکر، نیک صالح متقی قسم کے آدمی ہیں۔ انہوں نے آگے چل کر جب چونکہ بسم اللہ تو اسی دن ہو گئی، بلکہ سلسلہ تو پہلے سے چل رہا تھا، لیکن اس دن جو جذبہ رہا تو اس سے ایک نئی بسم اللہ ہوئی، نئے دور کا آغاز ہوا، اور وہ بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچا کہ الحمدللہ مولانا نے 3 سے 3.5 لاکھ درود شریف روزانہ پڑھنا شروع کیا، اور میں فقیر تو گناہگار ٹھہرا صاحب، میری کیا گنتی، میں تو ان اللہ والوں کی پیر کی دھول ہوں، بس کیا بتا، سچ پوچھو تو ان اللہ والوں کی پیر کی دھول بھی مجھ سے اچھی ہے۔ اللہ مجھے بھی اللہ والا بنا دے، آپ سب دعا کر دیا کرو میرے لیے، اللہ مجھے بھی اپنے فضل سے اپنا بنا لے، میں تو ان اللہ والوں کی پیر کی دھول بھی نہیں ہوں۔ تو وہ اتنا آگے نکل گئے، میں تو وہی فسڈی کا فسڈی، وہیں کا وہیں پڑا ہوں، اللہ مجھے بھی ترقی عطا فرما دے۔ تو بہرحال میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان اللہ والوں نے ریاضتیں کی اور ہم نے یوں کہنا شروع کیا بھئی اللہ والے تو قبروں میں چلے گئے۔ میرے دوست، اللہ والے قبروں میں چلے گئے یہ کہہ کر مسئلہ حل نہیں ہو گیا، بلکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس بات کی نیت کریں کہ جن ریاضتوں کو اختیار کر کے یہ اللہ والے اس مقام کو پہنچے ہیں ہم بھی وہ ریاضتیں کریں گے۔ اب میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ 12 سال تک ایک درخت کی ٹہنی پکڑ کے کھڑے ہو جانا، نہیں، میں نے یہ نہیں کہا ہے، یہ تو صابر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہی گردہ تھا، اگر یہ واقعہ سچ ہے تو یہ تو انہی کا گردہ تھا، یہ میرے آپ کے بس کا روگ نہیں ہے، لیکن کم سے کم ہم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ آج سے ہم یہ نیت کر لیں کہ ہماری نماز نہیں چھوٹے گی انشاءاللہ، ہم یہ تو نیت کر سکتے ہیں کہ ہم تہجد نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ، یہ تو نیت کر سکتے ہیں کہ ہم کسی سنت کو نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ اللہ معاف کرے، آج کل تو لوگ سنت کو اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ میاں سنت ہی تو ہے، بعض جاہلوں کو کہتے ہوئے سنا ہے، وہ کہتے ہیں میاں فرض ادا نہیں ہوتے، سنت کا کیا ہے؟ استغفر اللہ، یاد رکھیے گا جو شخص سنت کو حقیر سمجھتا ہے، نعوذ باللہ من، اندیشہ ہے کہیں سنت کو حقیر سمجھنا اس کو کفر میں داخل نہ کر دے، کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو کم تر سمجھ کر چھوڑ دیا، جس طریقے کو اللہ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے منتخب کیا اس طریقے کو حقیر سمجھ کر چھوڑ دیا۔ استغفر اللہ، جن سنتوں کو کم سمجھ کر ہم چھوڑ دیتے ہیں اللہ ہمیں معاف فرمائے، انہی سنتوں کے لیے یہ اللہ والے جن کا ہم نام لے رہے ہیں، یہ اللہ والے انہی سنتوں کو سنت سمجھ کر سینے سے چمٹا لیتے تھے، اور مجال ہے بھلا جو سنت چھوٹ جائے۔ میں نے پہلے بھی سنایا ہے کہ حضرت خواجہ اجمیری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کیا نام ہے صاحب، کیا شخصیت ہے صاحب، ان کی بلندیاں دیکھو، اور کہنا ہمارے استاد محترم کا کہ ان حضرات کی بلندیاں دیکھو، اتنی بلندی کہ اپنی دستار بھی گر جائے، مگر ان کی بلندیوں کا اندازہ نہ ہو۔ ہر رات خانہ کعبہ میں گزرتی ہے، فجر کی نماز پھر واپس آ کر ملک میں پڑھ رہے ہیں، لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا رات کہاں گزری۔ جب لوگ حج پر جاتے ہیں تو وہاں دیکھتے کہ ہر رات ہم نے طواف کرتے ہوئے دیکھا ہے، یہاں والے کہہ رہے ہیں ہم نے ہر دن فجر یہاں پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ہر دن طواف کرتے ہوئے دیکھا ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ہر دن فجر و عشاء یہاں پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ کیا تھیں یہ ریاضتیں، کیا تھیں ان اللہ والوں کی ریاضتیں،
ان کا حال یہ ہے، حضرت خواجہ صاحب اجمیری رحمۃ اللہ علیہ بڑے گہرے مراقبے میں ہوتے تھے. اذان ہوتی تھی، خادمین کہتے تھے حضرت نماز، حضرت مراقبے میں کھوئے ہوئے ہیں، حضرت نماز، حضرت کھوئے ہوئے ہیں. مریدین اور خادمین بار بار کہتے تھے حضرت بیدار نہیں ہوتے تھے، حضرت مراقبے میں ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں سر جھکا کے. ایک کاسا ہوتا تھا، اس کاسے کو ہلایا جاتا تھا، پھر اس کاسے میں اللہ جانے کیا یہ روحانی نظام تھا. حضرت ایک دم بیدار ہوتے تھے. حضرت کو بیدار دیکھ کر خادم کہتے تھے کہ حضرت نماز. حضرت فرماتے تھے کہ ہاں میں عرش کی بلندیوں کو پہنچا ہوا تھا، لیکن شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر چارہ نہیں ہے، چلو نماز. شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی اہمیت دینے والے لوگ آج جن لوگوں کو مسلمانوں کے نام بھی برداشت نہیں ہیں، ان کی چادریں وہاں جا کر ان کی قبروں پر چڑھتی ہیں. سارا میڈیا اس کا گواہ ہے، ساری دنیا اس بات کی گواہ ہے. سرچ کرو، آپ کو میری بات کی صداقت معلوم ہوگی. میں اور آپ برداشت نہیں ہیں، لیکن ان کی چادریں وہاں چڑھتی ہیں، ہر سال چڑھتی ہیں، کر و فر کے ساتھ چڑھتی ہیں، سارے میڈیا کی گواہی کے ساتھ چڑھتی ہیں. اور ایک جملہ تو مجھے یہ یاد آتا ہے کہ بادشاہ تو یہ لوگ ہیں جو اتنی صدیوں کے باوجود لوگوں کے دلوں پر حکومت کر رہے ہیں. کیسے ملی ان کو یہ بادشاہت؟ انہوں نے ریاضتیں کی، انہوں نے اللہ کی، اس میں اپنے آپ کو فنا کر ڈالا. ہے کوئی خاتون جو آج کے اس دور کی رابعہ بصریہ بنے؟ ہے کوئی اللہ کا بندہ جو اس دور کا حسن بصری بنے؟ ہے کوئی جو مجھے یوں لکھ کر جواب دے کہ انشاءاللہ میں ریاضت کروں گا؟ مجھے ایسے لوگ چاہیے. مجھے لکھنا کہ میں رابعہ بصریہ بنوں گی یا میں حسن بصری بنوں گا. میں کروں گا ایسی ریاضت. بنانا اللہ کا کام ہے، اللہ جانے کون کتنا قبول ہوگا اور کون رد ہوگا، یہ تو اللہ کا کام ہے. لیکن ہمارا کام جو ہے ہم اس کو کریں گے، اس کا عزم کر کے کوئی مجھے بتائے. یہ کچھ بھی نہیں ہے کہ ہماری قبروں پر میلے لگیں، یہ کچھ نہیں ہے. یہ سب اللہ کے نظام ہیں. اللہ نے اس نظام کے اندر بھی کوئی مصلحت رکھی ہوگی. لیکن ریاضتیں کرو، اللہ کرو، اللہ کی محبت میں، اللہ کی یاد میں اپنے کو فنا کرو. پھر دیکھو دنیا بھی سرخرو ہوتی ہے، عقبہ بھی سرخرو ہوتی ہے انشاءاللہ الرحمن. اللہ رب العزت اپنے فضل سے ہم سب کو مشرف فرما دے. ہمیں بھی اپنے مقبول بندوں کے جیسی محنتیں کرنے والا، اور اللہ اپنے مقبول بندوں جیسا ہمیں بھی قبول فرما لے. شاید میرے جذبات کو میں کسی درجے میں سمجھا پایا ہوں. کم کہنا زیادہ سمجھنا. میں جو کہنا چاہتا ہوں اس کو سمجھو. میرے الفاظ تھوڑے ہیں لیکن شاید میرے جذبات اس کی ترجمانی کر پاتے ہوں. اللہ رب العزت آپ کو بھی اور مجھے بھی قبول فرمائے. ہمارے اس پیغام کو صدقہ جاریہ سمجھ کر ساری امت تک پہنچانے میں ہمارے معاون بنے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.